آج ہم سورت عصر پڑھیں گے جو مکی سورت ہے۔ اس کی 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے، عبید اللہ بن حسن کہتے ہیں جب کبھی 2 صحابی ملتے تو سورت العصر پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے، ایک پڑھتا دوسرا سنتا، سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد دن رات کی گردش ہے، زمانے سے مراد وقت ہے۔ زمانہ جس میں انسان کے اچھے عمل بھی واقع ہوتے ہیں اور برے بھی واقع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو یہ یقین دلا دیا کہ انسان خسارے میں۔ عصر زمانہ کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہوتی ہے۔ یا پھر نماز عصر کا جو وقت ہوتا ہے جس میں انسان کاروبار دنیا میں مشغول اور نہایت ہی وہ اہم وقت ہوتا ہے، جیسے لیڈیز کے لیے وہ کھانا بنانا، اور اگر کسی گیسٹ نے آنا ہو وہ بھی عصر ٹائم، تو لہٰذا اس عصر کے وقت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ تو یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسم ہے اس زمانے کی، پیغمبر کے زمانے کی، جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا جو نور ہے وہ پوری اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے۔ انسان سے مراد کافر ہے، اور کہا گیا کہ اس سے مراد کافروں کی جماعت بھی ہے، جیسے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب۔ یعنی یہ خسارہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں، اور خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں پورا کرنا مشکل ہو، جس کے لیے انسان وقت بھی لگاتا ہے، صلاحیتیں بھی لگاتا ہے، قوتیں بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے ہاتھ پھر بھی کچھ نہ آئے تو وہ کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام ملتے اور جدا نہیں ہوتے تب یہ سورت ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف اپنے نفس کو یہ یاد دلانے کے لیے، یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ یہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہونا کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ تو کیا آج ہم نے کبھی یہ سوچا ہم اس دنیا کو کیا خسارہ سمجھتے ہیں؟ آئیے ذرا ایک نظر اپنی زندگیوں کی طرف دوڑائیے۔ یہ زندگی اللہ کی یاد کے بغیر خسارے میں ہے، اور اگر ہم اس کو خسارہ سمجھتے، سالوں سال کا مال ذخیرہ کر لیتے ہیں، غلہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں،
سالوں سال کے کپڑے جمع کر لیتے ہیں اور کتنا کتنا زیور جمع کر لیتے ہیں اور لمبی چوڑی امیدیں لگا لیتے ہیں. کیا ہم اس کو خسارہ سمجھتے ہیں؟ کہ یہ زندگی جو اللہ نے صرف آزمائش کے لیے دی تھی کہ انسان اچھے عمل کرتا ہے یا برے، تو اب اس زندگی کو ہم نے کس لیے، ہم نے صرف اور صرف اسی لیے سمجھ بیٹھے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں، ہم اپنی لذتوں کی طرف توجہ دیں. ہر وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمیں دنیا مل جائے اور دنیا میں رہنے والا جو استعمال ہونے والا ہے مال مل جائے، دین کی طرف محنت کم اور دنیا کی طرف محنت زیادہ ہو جائے. تو یہ جو دنیا کی طرف لگے ہیں یا جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، نہ سنت پر عمل کیا، تو کیا ہوگا؟ وہ خسارے میں جائے گا. اس سے بڑھ کر خسارہ کس کا ہوگا کہ برف بیچنے والا دکاندار اگر جو ہے کوئی لینے نہ آئے تو آہستہ 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 اس کی ساری برف جو ہے وہ پگھل جائے گی اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. انسان کی زندگی بھی اس برف کی مانند ہے. اگر اس نے اچھائی کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ زندگی پھر بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ زندگی کس طرح ہم بہترین کر سکتے ہیں، خسارے سے بچا سکتے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو ہدایت اور جو دین حق رسول لے کر آئے اس پر ایمان لانا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ، اس کی توحید، اس کی وحدانیت اور اطاعت کا اقرار کیا، وہ کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. اور صرف لا الہ الا اللہ زبانی کلامی نہیں بلکہ وعملوا الصالحات. ہمارے ارد گرد دیکھیں تو زیادہ ہمیں آمنو نظر آئیں گے. عامل الصالحات سے گھروں کے گھر خالی، محلوں کے محلے خالی، شہر خالی، ملک خالی، کسی کے اندر عمل الصالحات ملتے کوئی. اور عمل صالح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرائض، سنت، نوافل، ظاہری اور باطنی طور پر بھلائی کے کاموں میں لگ جانا، یہ کیا ہے؟ عمل صالح. تو عمل صالح کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے. خیر اور بھلائی کا کوئی کام جو چھوڑتا نہیں، انسان کو جو ملتا ہے نیکی کا کام کرتا جاتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، یعنی کیا کرنا؟ ایک دوسرے کو سمجھانا، نیکی کی طرف رغبت دلانا، تاکید کرنا، سچائی کی تاکید کرنا، توحید کی تاکید کرنا، سچے دین کی تاکید کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور حرام سے بچنے کی تاکید کرنا. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض بھی ہیں کہ ہمیں کوئی گندا کام، برا کام، بے حیائی کا کام، فحاشی کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم منع کریں. یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے. جو پریشانی پر لوگوں کو ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں اور اس کی جو ہے تاکید بھی کرتے ہیں کہ صبر کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ صبر کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، نافرمانیوں پر باز رہنا، حالات جیسے مرضی آئیں اس پر بھی کیا کرنا؟ صبر کرنا. اور انسان جو ہے، مومن جو ہے، اس کی اگر آزمائش ہو پھر بھی صبر کرے. اپنی خواہشات کو روکنا بھی صبر ہے.